بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے ایک عجیب سا فیصلہ دیا ہے۔ آج اسی فیصلے پر بات کریں گے، اور اس فیصلے کے بعد ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، خصوصاً ملکی سیاست کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور کچھ لوگ ابھی تک بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو آج اسی پر تمام حالات کا جائزہ لیں گے، اور پھر فیصلہ آپ کریں گے کہ الیکشن اس صورتحال میں ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ نے ایک فیصلہ پہلے بھی سپریم کورٹ کا دیکھا ہوگا کہ جس میں سپریم کورٹ نے جب پنجاب میں الیکشن ہوئے تھے اور حمزہ شہباز چیف منسٹر منتخب ہوئے تھے، تو اس وقت وہ اراکین پارلیمنٹ جنہوں نے جو تھے تو تحریک انصاف کے، لیکن انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ کیا تھا، تو سپریم کورٹ نے انہیں ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دوبارہ الیکشن ہوئے، اور الیکشن میں جب کاف لیگ کے اراکین جن کو باقاعدہ چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر تھا کہ آپ نے حمزہ شہباز کو ووٹ کرنا ہے، تو اسپیکر نے انہوں نے حمزہ شہباز کو ظاہر ووٹ نہیں کیا۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب اسپیکر نے ان کے ووٹ شمار نہیں کیے اور کالعدم قرار دیا، تو پھر پی ٹی آئی دوبارہ سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور سپریم کورٹ نے اسپیکر کے فیصلے کو کالعدم کر دیا۔ اب یہ دو مختلف قسم کے تضادات آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، اور کسی کو اب جہانگیر ترین کو نااہل کر دیا، اب باقی جو ہے دوسرے بالکل سیم کیس ہے عمران خان صاحب، ان کو انہوں نے اہل رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی ہماری عدالتوں کی ایک روایات رہی ہے۔ اسی وجہ سے تو ہماری عدالتوں کا نمبر انصاف کے اندر پوری دنیا میں 130ویں نمبر پہ ہیں۔ اور میں آپ کو تھوڑا یاد دلاتا چلوں کہ تقریباً 3-4 ماہ پہلے ایک تقریب میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب، جو ایک بڑے منجھے ہوئے جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ تقریر کر رہے تھے، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو اپنے عدالتی نظام پہ اعتماد ہے، آپ مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہ سوال ہم حاضرین سے پوچھ لیتے، تو سارے وکلاء بیٹھے ہوئے تھے، بیرسٹرز تھے، تو انہوں نے جب وہاں سوال کیا تو کسی نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، یعنی ایک بندہ بھی ہمارے عدالتی نظام سے مطمئن نہیں ہے۔ تو ہمارا عدالتی نظام کا سسٹم تو اتنا ہے، اور پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر جھوٹا کیس ہوتا ہے، وہ جب جیل میں چلا جاتا ہے، وہیں پر مر جاتا ہے، مرنے کے بعد عدالت کہتی ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لہذا اس کو بری کیا جائے، بلکہ کچھ فیصلے تو پھانسی لگنے کے بعد آئے کہ یہ بندہ بری ہو گیا۔ یہاں تو 60 سال 70 سال جہاں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہماری عدالتوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں، 50,000 سے زائد کیس تو اب پینڈنگ میں ہے، اور عام آدمی کو تو کوئی وقت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ایک سسٹم ہے، تو میں زیادہ تو اس پر بات نہیں کروں گا، کہیں پھر توہین عدالت نہ لگ جائے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اب آپ دیکھیں کہ جناب کہ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں۔ اب کچھ دن تو اس میں سے ویسے گزر گئے ہیں، اب 64 دن کچھ بقایا ہیں۔ تو اب جب الیکشن کمیشن نے عدلیہ سے ہی، جس عدلیہ نے آرڈر کیا کہ آپ الیکشن کروائیں، الیکشن کمیشن نے جب عدلیہ سے کہا بھی ہمیں بندوں کی ضرورت ہے، آپ ہمیں بندے دیں، تو اسی عدلیہ نے کہا کہ ہم آپ کو بندے پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ اب یعنی دیکھیں کہ وہی عدلیہ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، وہی عدلیہ پھر کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو بندے فراہم نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن کو بندے عدلیہ سے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس کو بیوروکریسی سے بھی افراد کی ضرورت ہوتی ہے، فوج سے بھی ضرورت ہوتی ہے، پولیس سے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تقریباً تمام اداروں نے الیکشن کمیشن کو اپنے بندے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، ہمارے لوگ مصروف ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ کو بندے پرووائڈ نہیں کر سکتے انتظامات کے لیے۔ اچھا، پھر الیکشن کمیشن نے جب ان سے رجوع کیا وزارت خزانہ سے کہ ہمیں پیسے، وزارت خزانہ سے کہ آپ ہمیں پیسے دیں
ہم نے الیکشن کروانا ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو الیکشن کے لیے پیسے دیں، کہ اب بھی آپ الیکشن کروائیں، پھر جب جنرل الیکشن ہو پھر آپ الیکشن کروائیں، تو اس پر تو اربوں خربوں روپے لگ جانا ہے، تو جبکہ خزانہ تو خالی پڑا ہوا ہے۔ تو اب صورتحال یہاں پر رک گئی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ صاحب آپ جس بندے کو لائے تھے، اب اس بندے کی وجہ سے تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ملک میں خزانہ بھی نہیں ہے، ملک چل ہی نہیں رہا ہے، ادھر سے عدلیہ ہے وہ بھی اس رن مریدی کرتے ہوئے اس بندے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو پھر آپ بھی اس صورتحال کو سنبھالیں۔ تو اب گیند اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں آ گئی ہے کہ وہ الیکشن مؤخر کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے۔ بہرحال یہ ایک پرسیپشن ہے، یہ ایک باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اس پر میں اپنے حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال اب صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی آئین میں ترمیم کر کے یا کسی بھی طرح الیکشن کو بہرحال ملتوی کیا جائے گا۔ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ الیکشن کروانے کی نہیں ہے۔ ایک تو آپ پی ڈی ایم کی کنڈیشن، چونکہ ملک جن حالات میں بہرحال ایک بیانیے کے ذریعے اس کو قصوروار ٹھہرایا گیا پی ڈی ایم کو، اور دوسرا کہ معاشی حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ملک اتنے بڑے الیکشن کا 2 مرتبہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ البتہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی ایک سوچ ہے، اور میں اس سوچ سے اختلاف کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکانومی بہتر کریں گے تو ہمارے لیے ماحول اچھا بن جائے گا، لیکن ہمارے پاکستان کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ یہاں اکانومی سے حالات اچھے نہیں ہوا کرتے، یہاں بیانیے بنانے سے حالات اچھے بنتے ہیں، آپ کے فیور میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم نے گورننس اچھی نہیں کی، تو خان صاحب نے کون سی گورننس اچھی کی؟ تو انہوں نے کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی؟ وہ بھی تو ملک کو ڈاؤن کرتے چلے آئے تھے، قرضے بڑھا دیے تھے۔ اچھا یہاں پر مہنگائی 200 سے 300 گنا تک بڑھ چکی تھی، تو اب پی ڈی ایم کے آنے کے بعد مزید یہ مہنگائی بڑھی ہے، لیکن اصل قصور پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی تک عوام کو حقائق بتلانے میں ناکام رہی ہے، ابھی تک وہ لوگوں سے بھی چھپا رہے ہیں، اپنے کارکنوں سے بھی چھپا رہے ہیں، اور وہ کوئی بیانیہ بھی عوام کو نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے ان کو ان مشکلات کا سامنا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا بتلاتے ہیں، وقت کیا دکھاتے ہیں ہمیں کہ واقعی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔